بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ذی الحجۃ الحرام کا یہ پہلا عشرہ جو مبارک اور مسعود ہے ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ پروردگار عالم اس تمام عشرے کی قدر دانی کے ساتھ اس کے شب و روز اس کی اطاعت میں، عبادت میں، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ اس عشرہ مبارکہ کے اندر جہاں بہت سی عبادتیں انسان ادا کرتا ہے، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی چیز قربانی ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ قربانی یاد رکھیے ایک عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ پروردگار عالم نے اس عبادت پر بندے اور بندی کو جب خوش دلی کے ساتھ عبادت کی نیت سے اور صرف اللہ کے لیے جب قربانی کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، وہ چاہے بکرا ہو، بکری ہو، مینڈھا ہو، یا گائے، بیل، بھینس یا اونٹ اونٹنی ہو، اس جانور کے جسم کے بالوں کے برابر اللہ ایک نیکی اس کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ گویا کچھ پیسے خرچ کر کے، کچھ روپیے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے ہم اس کی رضا جوئی کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا بھاؤ بڑھانے کے لیے، اس کی عظمت کو اور چار چاند لگانے کے لیے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ راوی ہیں اس کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایام نحر میں، قربانی کے 3 دنوں میں، عید الاضحیٰ کا پہلا دن جو 10 ذی الحجہ کہلاتا ہے، دوسرا دن جو 11 تاریخ ہے، تیسرا دن جو 12 کی مغرب تک کا وقت ہے، پروردگار عالم کو اس دن اس کے نام پر جانور قربان کر کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ سوال کیا صحابہ نے، سوال کیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ان 3 دنوں میں کوئی آدمی جنگ میں چلا جائے، جہاد میں چلا جائے، کیا اس کا یہ عمل بھی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہاں اس کے مقابل میں یہ عمل بھی اس کا برابر نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بندہ اگر جنگ کے میدان میں جہاد کے لیے اپنی جان کو اور اپنے مال کو لے کر چلا جائے اور دونوں میں ایک بھی واپس نہ آئے، تو یہ عمل اس کا اللہ کو قربانی کے برابر پسند ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ زندہ واپس آئے مال لے کر کے تو پھر قربانی کا عمل جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پیارا ہے، پسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عظیم اللہ کی یہ اطاعت ہے۔ پروردگار خوش دلی کے ساتھ تمام امت کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس فریضے کے اندر جو سال میں ایک مرتبہ آنے کی وجہ سے اس میں بڑی کوتاہیاں، بڑی غفلتیں اور بڑی ہی اس کے اندر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اس لیے میں اب ترتیب سے ان کوتاہیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے بغور آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے نمبر کی بات یہ آپ جان لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے، یہ پہلے نمبر پر آپ جان لیجئے۔ اپنے اوپر واجب ہو اور ہم اگر وہ واجب ادا نہ کرتے ہوئے ڈھیر ساری جو ہم پر لازم نہیں ہے وہ اگر کرتے رہیں کام اور قربانی تو اجر تو ملے گا، لیکن خدا کو جو پسند ہے وہ قربانی اور واجب کی ادائیگی کا عمل، اس سے خدا ہمارے ان ڈھیر سارے عمل سے خوش نہیں ہوگا، یہ اچھی طرح جان لیجیے۔ اس لیے پہلے ہم پر جو لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ کس پر واجب ہے قربانی؟ جس بندے اور بندی کے نزدیک جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے اور صاحب نصاب یعنی مالدار ہے۔ عاقل پاگل نہ ہو، بالغ چھوٹا نہ ہو، مسلمان غیر مسلم نہ ہو، مقیم سفر میں گیا ہوا نہ ہو، اور مالدار صاحب نصاب یعنی بس اس کا چھوٹا سا ترجمہ میں کرتا ہوں تفصیل کیے بغیر، اس بندے یا بندی کے پاس، اس بندے یا بندی کے پاس ان 3 دنوں میں حوائج اصلیہ یعنی ضروریات زندگی، کھانا پینا، کپڑا، دوا، علاج اس کا اور رہائش، یہ تمام ضروریات سے زیادہ اتنے اس کے پاس پیسے موجود ہوں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتے ہیں، یعنی آج کے تاریخ سے حساب میں آپ کو بتا دیتا ہوں 39,000 روپیز، 69 کا ریٹ چل رہا ہے باقاعدہ چاندی کا، کبھی 68 ہوتا ہے، کبھی 69 ہوتا ہے، کبھی 70 ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو 52.5 تولے چاندی کا اماؤنٹ تقریباً لگ بھگ اس میں 1,500 ادھر ہوں گے، 39,000 روپیز، 39,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہو، ایسے بندے اور بندی پر قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیے یہ مال زیور کی شکل میں ہو،
سونے چاندی کے کسی بھی شے کی شکل میں ہو یا کیش کی شکل میں ہو، یا تو یہ مال کی اماؤنٹ اس کے ضروریات سے زائد کپڑوں کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، چٹائی کی شکل میں ہو، جمخانوں کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، یا تو یہ مال اس کے رہائش کے کمرے کے علاوہ اور کمرے ہو اور زمین جائیداد ہو اور پراپرٹی ہو اور گاڑی ہو، ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہوں گی، یہ ساروں کی اماؤنٹ اگر 39,000 بنتی ہے تو بندے پر اور بندی پر قربانی واجب ہے. اس پر زکوٰۃ کی طرح سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ یاد رکھیے قانون. اس حیثیت سے اپنے مالوں کو ٹٹولیے. ایک باپ ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک باپ ہے اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک باپ ہے اس کے 4 بیٹے ہیں، اور باقاعدہ مشترکہ اجتماعی اعتبار سے بزنس اور کاروبار چلتا ہے. باپ نے اپنے بچوں کو ہبہ نہیں کیا ہے، مال نہیں کیا ہے، اپنے قبضے میں مال ہے، بزنس اور روپیہ اپنے قبضے میں ہے، ضروریات کا خرچ باپ چلاتا ہے تو باپ پر قربانی واجب ہے. بیٹوں کے پاس پرسنلی پیسے جمع کر کے اتنی اماؤنٹ اگر رہے تو اس بیٹے پر بھی واجب ہے. 1 ہو یا 10 ہو بیٹے، 10 کے پاس ہو وہ اماؤنٹ 39,000 روپیز تو ان پر بھی واجب ہے. اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے نا. دوسری کوتاہی دیکھ لیجیے اپنے اوپر واجب ہے کہ نہیں، کہ ایک آدمی دکاندار ہے، بال بچوں والا ہے، اس کے بیوی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، اس کی بیوی کے پاس آدھا تولے کا زیور ہے، 20 تولے چاندی ہے، 5-10 ہزار روپیہ موجود ہے. اس کی اماؤنٹ اس کے پاس اگر 39,000 بنتی ہے تو بیوی پر قربانی واجب ہے. ٹٹولیے اپنی ذات کو، کہاں پیسہ رکھا ہے. پگمی میں آپ جمع کر رہے ہیں، ایف ڈی میں آپ کا بیلنس ہے، پوسٹ آفس کے اندر بینک کے شیئرز ہولڈر ہیں، شوگر ورک فیکٹری کے شیئرز ہولڈر ہیں، تجوری میں رکھا ہے، دکان کے ڈراؤ میں کیش ہے آپ کے، کیا ہے، ضرورت میں کام آئیں گے. بڑی ہونے کے بعد بیٹی کا نکاح کروں گا اس لیے الگ سے امانت 50,000 1 لاکھ رکھی ہے لیکن اپنے قبضے میں ہے. یہ ساری اماؤنٹ کے آپ مالک ہیں. قربانی آپ کو کرنی پڑے گی. قربانی میں چھٹی نہیں ہے. ہمارے تجربے کے مطابق یاد رکھیے اس بات کو، کیا کہ اگرچہ اس میں ایک باپ کے علاوہ اس کے بیٹوں کا چھٹکارا ضرور ہو سکتا ہے اور اس کے دوسرے اس کا بھی کبھی چھٹکارا ہو سکتا ہے، لیکن خواتین کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، عورتوں کا چھٹکارا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کون سی خاتون ایسی ہے جس کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، روپیہ نہیں. اس دور کے اندر میں کہہ رہا ہوں اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، تو اس عبادت کے لیے یہ تھوڑے سے مراد کیا ہے جی. آج کے دور میں بکرا اور بکری خریدی جائے تو 10 سے 12,000 15,000 آج کے دور میں، اور بڑے جانور میں حصہ لیا جائے تو 2,500 سے 3,000. کیا ہے یہ خرچ، لیکن وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید اور ڈانٹ کے مستحق ہو رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس آدمی کی وسعت قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. ڈانٹ کر کے فرمایا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مزید مسائل جو کوتاہیاں ہیں واجب ہونے کے باوجود قربانی جو کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بولوں گا. آج قربانی کا وجوب میں نے بتا دیا. پروردگار
ترتیب کے ساتھ صحیح بات، حق بات، مستند بات، نفع والی بات ہم تماموں کو بولنے، سننے اور عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔